بعض لوگ اللہ کو تو کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کے لیے آپ، بعض لوگ کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے، بعض کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ کیا بہتر ہے؟ تو اس میں دیکھیں ہمارے علماء نے بڑی شاندار اس کی وضاحت فرما دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات واحد ہے، واجب الوجود ہے، یکتا ہے، اس کی مثل کوئی نہیں ہے، تو اس کے لیے ہر وہ لفظ استعمال کرنا زیادہ پسندیدہ اور زیادہ ادب کے قریب ہے جس میں یکتائی کا پہلو زیادہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس میں یکتائی کا پہلو زیادہ ہے یا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں یکتائی کا پہلو زیادہ ہے؟ فرماتا ہے، کیونکہ فرماتے ہیں بعض اوقات ہم عظمت کے لیے لوگوں کے لیے بولتے ہیں کہ یار حضرت نے حضرت یہ فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ عظمت کے لیے ہم بولتے ہیں، حضور علیہ السلام کے لیے ہم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرماتے ہیں یا ارشاد فرمایا، دونوں استعمال ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی لفظ ایسا استعمال کرنا جس میں جمع کا شائبہ بھی ہو، جس میں پلورلزم کا ہلکا سا شائبہ بھی ہو، وہ اللہ کی ذات کے لیے لفظ مناسب نہیں ہے۔ کوئی یوز کرتا ہے تو اس پہ کوئی بڑا حکم بھی نہیں ہے، بہت بڑی تعداد ہے جو فرماتے ہیں کہتے ہیں، تو ہم ان پہ کوئی حکم نہیں لگائیں گے، لیکن اللہ کی ذات کے لیے زیادہ ادب کیا ہے؟ فرماتا ہے۔ قرآن دیکھ لیں، حدیثیں دیکھ لیں، اللہ کے لیے جب بھی صحابہ نے لفظ استعمال کیا، نبی کریم علیہ السلام نے جب بھی لفظ استعمال کیا، حاضر کی واحد کی ضمیر استعمال کی۔ حالانکہ عربی کے اندر واحد کی بھی ضمیر ہوتی ہے، تثنیہ کی بھی ضمیر ہوتی ہے، جمع کی بھی ضمیر ہوتی ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے ہمیشہ اللہ کے لیے حاضر کی ضمیر لے کر آئے۔ یا اللہ تو فرماتا ہے، یا اللہ تو حکم دیتا ہے، یا اللہ یہ تیرا فرمان ہے۔ لیکن اللہ جب اپنے لیے بات کرتا ہے تو ہم کا لفظ بھی لے کر آتا ہے۔ دیکھیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، بے شک ہم، وی نحنو ہوتا ہے وی۔ اللہ تعالیٰ اپنے لیے ہم کا لفظ یوز کرے، وہ تو اپنے لیے کچھ بھی استعمال کر سکتا ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے نبی نے اور صحابہ نے اللہ کے لیے کیا استعمال کیا۔ نبی نے اور صحابہ نے اللہ کے لیے کبھی بھی ہم والا یا جمع والی ضمیر یوز نہیں کی، ہمیشہ واحد والی ضمیر یوز کی ہے۔ اس کا اردو میں ٹرانسلیشن تو ہی بنتا ہے، فرماتا ہے ہی بنتا ہے، فرماتے ہیں نہیں بنتا۔